کتاب مقدس کی 19ویں کتاب زبور کی پہلی کتاب۔ زبور 1۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریر کی راہ نابود ہو جائے گی۔ زبور 2۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال بنتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضائقہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہ ہو، دانشمند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ زبور 3۔ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ تین بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ زبور 4۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔
تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو۔ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزارو اور خداوند پر توکل رکھو۔ خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ زبور 5۔ میر مغنی کے لیے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا۔ کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیری حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ تجھے سب بدکاروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرہ سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا، تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں۔ ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ زبور 6۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمینیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پسماردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کرہاتے کرہاتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بدکردارو، میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفتن شرمندہ ہوں گے۔ زبور 7۔ داؤد کا شگایون، جسے اس نے بینیمینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا، ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑیں۔
وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کو حکم تو دے دیا ہے، تیرے چوگٹ قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائی صادق دلوں اور گروں کو جانچتا ہے۔ کیونکہ خدائی صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو، اسے بدی کا درد ذہ لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گھڑا کھود کر اسے گہرا کیا، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گھرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کے صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا، اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا۔ زبور 8۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا، غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں گائیں بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ زبور 9۔ میر مغنی کے لیے موت لبین کے سر پر داؤد کا مزمور۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو چھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام ابدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے،
وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی، لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو صیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو، کیونکہ خون کی پرستش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، جو تو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے۔ میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ صیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس کھڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانیں۔ زبور 10۔ اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے، اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باس پرست نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں۔ وہ اپنے مخالفوں پر پھنکارتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ وہ دیہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے، وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے کس کی گھات میں لگی رہتی ہیں، وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دھبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں، اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے، اور وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باس پرست نہ کرے گا۔ تو نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے، تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے، اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند ابدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے،
تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ 11 زبور۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ میرا توکل خداوند پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اڑ جا، کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں، تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں۔ اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند صادق کو پرکھتا ہے، پر شریر اور ظلم دود سے اس کی روح کو نفرت ہے۔ وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندھک اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ زبور 12۔ میر مغنی کے لیے شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا، اور امانت دار لوگ بنی آدم میں سے مٹ گئے۔ وہ اپنے اپنے ہمسائے سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے جیتیں گے، ہمارے ہونٹ ہمارے ہی ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا، اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خداوند کا کلام پاک ہے۔ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کو اس پشت سے ہمیشہ تک بچائے رکھے گا۔ جب بنی آدم میں پاجی پن کی قدر ہوتی ہے تو شریر ہر طرف چلتے پھرتے ہیں۔ زبور 13۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ تو کب تک اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟ کب تک میں جی میں منصوبہ باندھتا رہوں اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند رہے گا؟ اے خداوند میرے خدا، میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں، لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ میں خداوند کا گیت گاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ زبور 14۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو،
اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صہیون میں سے ہوتی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ زبور 15 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ زبور 16 داؤد کا مقتام۔ اے خدا، میری حفاظت کر، کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ میں نے خداوند سے کہا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا میری بھلائی نہیں۔ زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپامن نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ زبور 17 داؤد کی دعا۔ اے خداوند، حق کی سن، میری فریاد پر توجہ کر۔ میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم میرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے۔ ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے۔ وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں، انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے۔ وہ طاق لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہیں جو پھاڑنے پر حریص ہو۔ وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے۔ اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے خداوند مجھے لوگوں سے بچا۔
یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرے سے بھرتا ہے، ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ زبور 18۔ میر مغنی کے لیے خداوند کے بندہ داؤد کا مزمور۔ اس گیت کے الفاظ اس نے خداوند سے اس روز کہے جب خداوند نے اسے اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا۔ چنانچہ اس نے کہا، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پاتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دہک اٹھے۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو جو اپنے چوگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے۔ اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرانگدہ کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زور اور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا، وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بتلا دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بتلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور گجرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔ اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کر دے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے،
خداوند کا کلام طایا ہوا ہے۔ وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھے اپنی نجات کی سپر بخشی، اور تیرے داہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے، اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہوگی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسوح داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ زبور 19۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے، اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر ساری زمین پر، اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے، اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے، اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرہ نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چتھے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟
تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ وہ مجھ پر غالب نہ آئیں تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ زبور 20۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سوختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو برلائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ زبور 21۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے۔ تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے۔ کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ تیرا داہنا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا۔ تو ان کے مقابلے میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند، تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ زبور 22۔ میر مغنی کے لیے ایلت خشخر کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔
پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں۔ آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذائقہ اڑاتے ہیں۔ وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جب کہ وہ اس سے خوش ہیں تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا۔ جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہے، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہے، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتوں کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، اس کی ستائش کرو۔ اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو۔ کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم گائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا۔ ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ زبور 23 داؤد کا مزمور۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ
لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ زبور 24 داؤد کا مزمور۔ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا، اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنا نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اس کے پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ اے پھاٹکوں اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ زبور 25 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، اور وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہیں۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی، اور اس کی نسل زمین کے وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے۔ تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ، اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں، اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانت داری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ زبور 26 داؤد کا مزمور۔
اے خداوند میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا طواف کروں گا، تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں۔ اے خداوند میں تیری سکونت کا اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گنہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنہ ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا، مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر۔ میرا پاؤں ہموار جگہ میں قائم ہے، میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے۔ میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ زبور 27 داؤد کا مزمور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی خیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئیں، تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمت زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو، تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزاروں گا۔ میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدد سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، تو نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میری نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں، تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا، اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ زبور 28 داؤد کا مزمور۔ اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا، اے میری چٹان، تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے، تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پاتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں، تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بدکرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا،
جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے، ان کے افعال و اعمال کی برائی کے مطابق ان کو بدلہ دے، اپنے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوح کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ زبور 29۔ داؤد کا مزمور۔ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو، خداوند کی آواز بادلوں پر ہے، خدائی ذوالجلال گرجتا ہے، خداوند دلدار بادلوں پر ہے۔ خداوند کی آواز میں قدرت ہے، خداوند کی آواز میں جلال ہے، خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچھڑے کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچھڑے کی مانند کھداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگلوں کو بے برگ کر دیتی ہیں۔